آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر کے DP روڈ پر میونسپل انتظامیہ کا بڑا ایکشن، 7 ہل سے گجانن مہاراج مندر تک ناجائز تجاوزات پر چلا ہتھوڑا۔ ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے JCB مشینوں کے ساتھ بھاری پولیس نفری تعینات، آنے والے دنوں میں چکل ٹھانہ اور پڑے گاؤں میں بھی چلے گی مہم۔ میونسپل کارپوریشن کے اسکول اب صحیح معنوں میں بننے لگے اسمارٹ۔ طلباء میں سائنسی نقطہ نظر اور مسابقتی امتحانات کا شوق پیدا کرنے کے لیے انتظامیہ نے اٹھایا اقدام۔ سولار سسٹم لگانے والے صارفین کو مہاوترن کا بڑا جھٹکا، 10 کلو واٹ سے زیادہ کے پروجیکٹس پر اب دینا ہوگا اضافی گرڈ چارج۔ بجلی کے بلوں میں اضافے سے صارفین میں شدید ناراضگی، ماہرین کا دعویٰ کہ اس فیصلے سے شمسی توانائی کے فروغ کو لگے گا بڑا جھٹکا۔ اور شیندرا MIDC کی پلاسٹک فیکٹری میں لگی بھیانک آگ، مقامی شہریان کی بہادری سے بچائی گئی 20 مزدوروں کی جان۔ فائر سیفٹی کے انتظامات نہ ہونے سے پوری کمپنی جل کر خاک، کروڑوں کے مالی نقصان کا اندیشہ، کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا قابو۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کارپوریشن نے 7 ہل سے گجانن مہاراج مندر روڈ تک وسیع پیمانے پر تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھاری پولیس نفری کی موجودگی میں غیر قانونی تعمیرات پر ہتھوڑا چلایا گیا، جس سے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ واضح ہو کہ شہر کے اہم DP روڈز پر ٹریفک کے سنگین مسائل کو حل کرنے کے لیے میونسپل انتظامیہ نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ کمر کس لی ہے۔ بدھ کے روز 7 ہل سے گجانن مہاراج مندر اور وہاں سے عثمان پورہ تک پھیلے ہوئے 80 سے 120 فٹ چوڑے راستوں پر کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ان راستوں پر غیر قانونی دکانوں، شیڈز اور فٹ پاتھ پر موجود تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام اور پارکنگ کے سنگین مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تجاوزات ہٹاؤ مہم کے سربراہ سنتوش واہولے کی قیادت میں پولیس اور میونسپل ملازمین کا بڑا قافلہ JCB مشینوں کے ساتھ سڑکوں پر اتر آیا۔ اس مہم کے دوران فٹ پاتھوں پر موجود غیر قانونی تعمیرات اور راستے میں رکاوٹ بننے والے ٹھیلوں کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا۔ انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مہم صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ آنے والے دنوں میں چکل ٹھانہ، پڑے گاؤں، مٹمٹا اور مکندواڑی جیسے علاقوں میں بھی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اسی طرح کا سخت ایکشن لیا جائے گا، تاکہ شہر کے ماسٹر پلان کے مطابق سڑکوں کو کشادہ کیا جا سکے۔ کرائم برانچ نے سورت میں ایک آپریشن کرتے ہوئے بین ریاستی چور گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بھیس بدل کر فلمی انداز میں چھولے بھٹورے اور آملیٹ کی گاڑی پر کام کرتے ہوئے ان ملزمان کو دھر دبوچا، جو اب تک 30 وارداتیں کر چکے تھے۔ اورنگ آباد کی کرائم برانچ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے بین ریاستی چور گینگ کے 2 اہم ارکان گروداس کولی اور امول جادھو کو گجرات کے شہر سورت سے گرفتار کر لیا ہے۔ ان ملزمان نے 20 مارچ کو ویدانت نگر کے ایک بند فلیٹ کا تالا توڑ کر 3,23,000 مالیت کے زیورات اور نقد رقم اڑائی تھی۔ مجرموں تک پہنچنے کے لیے پولیس اہلکار یوگیش نوسارے اور پردیپ ڈنڈوتے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھیس بدلا۔ سورت کے ایک گاؤں میں شناخت چھپانے کے لیے پولیس اہلکاروں نے کئی دنوں تک چھولے بھٹورے اور انڈے کی ریڈی پر مزدوری کی، تاکہ مجرموں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ جب ان کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تو کرائم برانچ کی ٹیم نے چھاپہ مار کر انہیں حراست میں لے لیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان مجرموں پر پہلے ہی شہر اور ناسک ضلع میں گھر پھوڑی کے تقریباً 30 مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 5 دن کی پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے، جہاں ان سے چوری شدہ مال کی برآمدگی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ریاست میں معمر شہریوں کے لیے ST بس کا سفر مفت تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب سوچھتا ٹیکس کے نام پر لیے جانے والے صرف 2 روپیوں نے مسافروں اور کنڈکٹرز کے درمیان جنگ چھیڑ دی ہے۔ مہاراشٹر حکومت کی جانب سے بزرگ شہریان کو دی گئی مفت سفر کی سہولت اب ان کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے۔
اگرچہ سفر کا ٹکٹ مفت ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے سوچھتا ادھیبھار یعنی صفائی ٹیکس کے نام پر 2 روپیے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی رقم اب بڑے تنازعات کی وجہ بن رہی ہے، کیونکہ اکثر مسافروں اور کنڈکٹرز کے پاس 2 روپیے کے چھٹے سکے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بسوں میں روزانہ تلخ کلامی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہے، جہاں بزرگ شہری اس بات پر ناراض ہیں کہ جب سفر مفت ہے تو پھر ان سے یہ رقم کیوں لی جا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف ایس ٹی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کسی بھی قسم کی شکایت سے انکار کر رہے ہیں، وہیں زمینی سطح پر مسافروں کا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ شہریان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس 2 روپیے کے ٹیکس کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ بزرگوں کو واقعی بغیر کسی کٹ اور ذہنی تناؤ کے سفر کی سہولت مل سکے۔ میونسپل کارپوریشن کے اسکول اب صحیح معنوں میں اسمارٹ بننے لگے ہیں۔ طلباء میں سائنسی نقطہ نظر اور مسابقتی امتحانات کا شوق پیدا کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے منعقد کردہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ مین امتحان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ میونسپل کارپوریشن کے اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول پروجیکٹ کے تحت 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے اسمارٹ اسٹوڈنٹ میں امتحان کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ریسرچ سینٹر میں منعقدہ اس امتحان کا مقصد طلباء میں سائنسی سوچ اور مسابقتی امتحانات کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ نومبر 2025 میں طلباء کو 1400 سوالات کا ایک بینک دیا گیا تھا، جس کی تیاری اساتذہ اور والدین نے مل کر کروائی۔ 1 اپریل کو منعقدہ ابتدائی امتحان میں 1350 طلباء شریک ہوئے، جن میں سے ٹاپ 10% یعنی 152 ہونہار طلباء کو مین امتحان کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان میں 95 مراٹھی اور 57 اردو میڈیم کے طلباء شامل تھے۔ ریاستی سطح کے امتحانات کی طرز پر تیار کردہ اس امتحان کا معائنہ میونسپل کمشنر امول یڈگے نے کیا۔ اس امتحان میں ٹاپ 10 میں آنے والے طلباء کو اسرو جیسے معتبر سائنسی ادارے کی سیر کروائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر انکش پانڈھے کی رہنمائی میں محکمہ تعلیم کے افسران اور اساتذہ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھرپور محنت کی۔ ضلع پریشد اسکولوں کی حالت سدھارنے کے لیے انتظامیہ نے اب اسکولوں میں پانی، بجلی اور صفائی جیسی بنیادی سہولیات کی براہ راست ذمہ داری گرام سیوکوں پر ڈالی ہے۔ کوتاہی برتے جانے پر سخت کارروائی کا انتباہ بھی دیا گیا۔ ضلع پریشد اسکولوں کے طلباء کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک انقلابی فیصلہ لیا گیا۔ انتظامیہ نے اب اسکولوں کی دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری گرام پنچایت کی سطح پر گرام سیوکوں کو سونپ دی ہے۔ اس نئے حکم نامے کے مطابق اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی کے کنیکشن، بیت الخلاء کی باقاعدہ صفائی اور اسکول کے احاطے کی حفاظت کو یقینی بنانا گرام سیوکوں کا فرض ہوگا۔ اس کے لیے گرام پنچایت کے فنڈز کو ترجیحی بنیادوں پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ضلع پریشد کے سی ای او نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی بھی اسکول میں سہولیات کی کمی پائی گئی یا گرام سیوک نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برتی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے کا مقصد ضلع کے تقریباً 9.5 لاکھ طلباء کو ایک محفوظ اور صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ سرکاری اسکولوں کا معیار بلند ہو اور طلباء کو درپیش روزانہ کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اورنگ آباد میں اب سڑکوں کے کنارے لاوارث گاڑیاں کھڑی کرنا مہنگا پڑے گا۔ شہر کو صاف ستھرا اور ٹریفک کے مسائل سے پاک بنانے کے لیے دیکھیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شروع کی گئی اس سخت کارروائی کا خصوصی جائزہ۔ میونسپل کارپوریشن نے شہر کی سڑکوں کو خوبصورت اور آمد و رفت کے لیے آسان بنانے کے لیے لاوارث گاڑیوں کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں کی گئی اس کارروائی کے دوران 27 گاڑیاں ضبط کی گئی اور کئی گاڑی مالکان پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ میونسپل کمشنر امول یڈگے کی ہدایت پر میکینیکل تجاوزات اور پولیس محکموں کی ٹیموں نے جالنا روڈ، بیڑ بائی پاس اور ریلوے اسٹیشن روڈ جیسے اہم علاقوں میں یہ مہم چلائی۔ ان لاوارث گاڑیوں کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی بلکہ صفائی کے کاموں میں بھی دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ قوانین کے مطابق 2 پہیہ گاڑیوں پر 1000 جبکہ بڑی گاڑیوں پر 20,000 روپے تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے گاڑی مالکان کو سخت وارننگ دی ہے کہ وہ فوری طور پر جرمانہ ادا کر کے اپنی گاڑیاں لے جائیں ورنہ آنے والے دنوں میں ان گاڑیوں کو اسکریپ قرار دے کر نیلام کر دیا جائے گا۔ مرہم ہی نہیں جس کا وہ زخم دیا مجھ کو، دی اس نے وفاؤں کی کیا خوب سزا مجھ کو۔ ان منجمد اشعار کی خالق اور اردو شاعری کا ایک معتبر نام نوری عزیز جالنوی اب ہم میں نہیں رہیں۔ اتوار کی شب بعد نماز عشاء وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔
شہر جالنہ سے تعلق رکھنے والی اس باوقار شاعرہ نے اپنی مخصوص طرز سخن اور جذبات کی عکاسی سے بہت جلد ادبی دنیا میں اپنی پہچان بنا لی تھی۔ نوری صاحبہ کا فن محض ایک علاقے تک محدود نہ تھا، بلکہ انہوں نے مراٹھواڑہ کی تہذیب اور اردو زبان کی مٹھاس کو پورے ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ان کی آواز کی گونج سرحدوں کو پار کر کے دبئی اور دیگر خلیجی ممالک تک پہنچی۔ انہوں نے ہر عالمی اسٹیج پر جالنہ کی نمائندگی کی۔ واضح ہو کہ یہ وہ واحد مراٹھواڑہ کی شاعرہ تھی جنہوں نے شاہین باغ کے احتجاجیوں میں حصہ لے کر حکومت کی غیر مجاز پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا اور یہ ثابت کیا کہ اگر فن میں پختگی ہو تو چھوٹے شہروں سے اٹھنے والی آوازیں بھی عالمی توجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ نوری عزیز جالنوی کی رحلت پر شعراء، ادب نواز حلقوں اور ان کے مداحوں میں غم و اندو کی لہر ہے۔ ان کے جانے سے نہ صرف ان کا خاندان بلکہ اردو شاعری کی انجمن بھی ایک شفیق اور صاحب طرز فنکارہ سے محروم ہو گئی ہے۔ سولر انرجی کو فروغ دینے والی حکومتی پالیسی کے زیر اثر اب مہاوترن نے صارفین کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ 10 کلو واٹ سے زیادہ کے سولر سسٹم پر اب گرڈ چارج وصول کیا جائے گا، جس سے بجلی کے بلوں میں اضافہ تو طے ہے۔ ریاست میں شمسی توانائی کو فروغ دینے کی حکومتی دعووں کے درمیان مہاوترن کے ایک نئے فیصلے نے صارفین کو چونکا دیا ہے۔ اب وہ صارفین جنہوں نے 10 کلو واٹ سے زیادہ کی صلاحیت والے سولر پینلز نصب کیے ہیں، انہیں اضافی گرڈ چارج ادا کرنا ہوگا۔ یہ چارج گرڈ کے استعمال اور اس کی دیکھ بھال کے نام پر وصول کیا جائے گا، جس کی وجہ سے اب سولر صارفین کا ماہانہ بل بڑھ جائے گا۔ اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر متوسط طبقے کے بڑے گھروں، چھوٹے کارخانوں اور کمرشل یونٹس پر پڑے گا، جنہوں نے بھاری سرمایہ کاری کر کے سولر سسٹم لگائے تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس اضافی بوجھ کی وجہ سے اب لوگ نئے سولر پروجیکٹس لگانے سے کترائیں گے، کیونکہ ان کی سرمایہ کاری کی واپسی یعنی ریکوری کا دورانیہ مزید طویل ہو جائے گا۔ صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ ایک طرف شمسی توانائی کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف ان پر نئے ٹیکس لگا کر حوصلہ شکنی بھی کی جا رہی ہے۔ شہر جالنہ میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں جیجا ماتا کالونی علاقے میں ایک بند مکان کا تالا توڑ کر لاکھوں روپے کی چوری کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جالنہ کی جیجا ماتا کالونی میں رمیش بھیم راؤ کھلارے کے بند مکان کو چوروں نے اپنا نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکان مالک اپنے شوہر کے پاس باہر گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ چوروں نے گھر کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو کر 25 گرام سونے کے زیورات، جن میں ہار اور انگوٹھی شامل ہے، اور 20,000 روپے نقد، کل ملا کر 1,92,000 روپے کا مال صاف کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اس معاملے کی مزید تحقیقات پولیس سب انسپکٹر سچن سانپ کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی چوریوں کی وجہ سے مقامی لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ متاثرہ خاتون اوشا کھلارے نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کا سامان واپس دلایا جائے۔ مقامی ساکنان نے پولیس سے گشت بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ मी उषा रमेश खिल्लारे, माझे मिस्टर कंपनीच्या कामानिमित्त बाहेर गावी जात गेले होते 21 तारीखला। त्यानंतर मी 2-4 दिवस इथं होते। 25 तारीखला मी पण 2-3 दिवस आईकडे गेले होते। त्यानंतर मी 28 तारीखला रिटर्न वापस आले तर बघितलं तर घराचा लॉकच गायब होता। नुसतं कडीवर घर ठेवलेलं होतं। आतमध्ये पाय टाकला तर कपाट आणि सगळं सामान विखुरलेलं होतं। आतमधले दागिने नेकलेस होता, मोठं गंठण, कानातले, वेल, अंगठी, चेन, ब्रासलेट अशा इतक्या वस्तू गायब झालेल्या आहे। त्यानंतर मी 28 तारीखला सदर बाजार पोलीस स्टेशन या ठिकाणी फिर्याद दाखल केली आहे आणि त्यानंतर पोलिसांचा तपास चालू आहे आणि मागणी माझी आहे की लवकरात लवकर चोरांना पकडून माझं सोनं मिळालं पाहिजे। फिर्यादी रमेश भीमराव खिल्लारे वय 46 वर्ष राहणार जिजामाता कॉलनी यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली। दिनांक 25/4/26/17 ते 28/4/26/24 दरम्यान ते बाहेर गेले असताना घर बंद असताना कोणीतरी घरात कोणी नाही पाहून बंद घराचा दरवाजा आतमध्ये चोरट्याने पूर्ण प्रवेश केला आणि घरातील जवळपास 1,92,000चा मुद्देमाल चोरून घेऊन गेलेला आहे। त्याप्रमाणे त्यांच्या फिर्यादीप्रमाणे पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे गुन्हा नंबर 314/26 कलम 305, 331(3), 331(4) PNS प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे
आणि पुढील तपास PSI सानप करत आहे. शहर जालना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। कॉलेज इंतज़ामिया को मौसूल होने वाली एक गुमनाम ईमेल ने पूरे कैंपस में खलबली मचा दी। आया रहे कि जालना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एक तालिब इल्म की जानिब से गुमनाम ईमेल के ज़रिए रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में इल्ज़ाम लगाया गया है कि सेकेंड ईयर के तलबा फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। इस मामले की संगीनी को देखते हुए कॉलेज इंतज़ामिया ने फौरी कदम उठाते हुए 13 अरकान पर मुश्तमिल एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। ये कमेटी फ़िलहाल तलबा के बयानात कलमबंद कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि रैगिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कसूरवार पाए जाने वाले तलबा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंपस में सिक्योरिटी और निगरानी सख्त कर दी गई है। शेंद्रा MIDC इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। इस हादसे में कंपनी मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई। ताहम मकामी शहरियान की बरवक्त हिम्मत ने 20 मजदूरों की जान बचा ली। शेंद्रा MIDC के सेक्टर D में वाक़े तिरुपति इंटरप्राइजेज़ नामी प्लास्टिक दाना बनाने वाली कंपनी में सुबह 6 बजे अचानक धुआं उठने लगा। करीब मौजूद धंगरवाड़ी और कुंभेफल गाँव के शहरियान ने जैसे ही धुआं देखा वो फौरी तौर पर कंपनी की तरफ दौड़े। वहां सोए हुए 20 मजदूरों को जगाकर बहिफाजत बाहर निकाला गया, जिसके चंद ही मिनटों बाद पूरी कंपनी शोलों की लपेट में आ गई। आग इतनी शदीद थी कि फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि MIDC के कवानीन के बावजूद कंपनी में फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था। शेंद्रा और चिकलठाना MIDC के फायर ब्रिगेड दस्तों ने कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। मकामी लोगों ने पानी के टैंकर्स फराहम करके आग बुझाने में अहम किरदार अदा किया। इस हादसे में माली नुकसान तो बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से 6:40 झाल्यानंतर मी 7 वाजेला इथं आलो. 7 वाजेला इथं आल्याच्या नंतर बघितलं तर खूप मोठी आग झाली होती. बघितलं मग फायर स्टेशनला फोन केले. फायर स्टेशनच्या गाड्या आल्या, टँकर बोलवले. त्याच्यानंतर इथं सगळं बाजूबाजूला लोक बाजूला केले. सगळं एकेला कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही. कंपनी काय म्हणजे काय बनवतो? दाना बनतो, प्लॅस्टिकचा दाना तयार होतो. कामगार होते, 15-16 कामगार होते. मध्ये बाहेर काढले आम्ही आल्याच्या नंतर. गावकऱ्यांनी भरपूर मदत केली. गावकऱ्यांनी टँकर बोलवली, त्यांचे या गावातले गावातून टँकर आली. MIDC टँकर मी बोलवले. भरपूर पाण्याची कमतरता पडून दिली नाही. सिटीतले फायरची गाड्या आल्या, काही प्रॉब्लेम नाही. कुठलीही जीवितहानी नाही, काही प्रॉब्लेम नाही. ताल्लुका सिल्लोड़ के मसला में मशहूर बुजुर्ग हज़रत भीकन शाह वली बाबा के सालाना उर्स का आगाज़ हो रहा है। 15 दिनों तक जारी रहने वाले इस मेले में मजहबी अक़ीदत के साथ साथ कई समाजी और सकाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ताल्लुका सिल्लोड़ के मसला के मशहूर उर्स का आगाज़ 30 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को एक अज़ीमुश्शान संदल के जुलूस से होगा। इस जुलूस की ख़ास बात ऊँट पर निकाली जाने वाली संदल की सवारी और मशहूर बैंड दस्तों के दरमियान होने वाला मुकाबला होगा। 1 मई को यहाँ एक यादगार कव्वाली का मुकाबला सजेगा, जिसमें बनारस की नामवर कव्वाल सना जाबाज और मुंबई की चंचल नाज अपनी फ़नकारी का जादू जगाएंगी। इसके अलावा 2 मई को लोक नाट्य तमाशा और 5 मई को महाराष्ट्र की मारूफ कीर्तनकार शिव लीला ताई पाटिल का रूहानी कीर्तन होगा। मेले की कमेटी और गाँव वालों की जानिब से ज़ायरीन के लिए तफरीही झूलों और दीगर सहूलियात का भी इंतज़ाम किया गया है। उस कमेटी ने तमाम अक़ीदतमंदों से अपील की है कि वो कसीर तादाद में पहुँचकर इन दीनी व सकाफ़ती तक़रीबात में शिरकत करें और बाबा की बारगाह से फैज़याब हों। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनवेल में सकल हिंदू समाज की जानिब से हिंदू धर्म सम्मेलन का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर संतों ने इत्तेहाद और सकाफ़ती इक़दार की हिफाजत पर ज़ोर देते हुए समाज को बेदार रहने का पैगाम दिया। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनवेल में मुनक़्क़िदा इस हिंदू धर्म सम्मेलन का आगाज़ स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज के एक पुरविकार जुलूस से हुआ। प्रोग्राम में अंबड़ से आई डॉक्टर साध्वी धर्म संघनी गायत्री बतौर ख़ास शरीक हुईं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में हिंदू सकाफ़त को बचाने के लिए इत्तेहाद और मजहबी बेदारी नागुज़ीर है। उन्होंने ज़ोर दिया कि ख़ानदानों को मजहबी तालीम दी जाए और नौजवान नस्ल अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। साध्वी जी ने समाज से अपील की कि वो ज़ात पात के फ़र्क को मिटाकर मुत्तहिद हों ताकि सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इस सम्मेलन में इलाक़े के सरकिर्दा समाजी कारकुनान और संतों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। भाव साहब ढमाले ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
शहर के डीपी रोड पर म्यूनसिपल इंतजामिया का बड़ा एक्शन। 7 हिल से गजानन महाराज मंदिर तक नाजायज तजावुजात पर चला हथौड़ा। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस नफरी तैनात। आने वाले दिनों में चिकलठाना और पड़ेगांव में भी चलेगी मुहिम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल अब सही मानों में बनने लगे स्मार्ट। तलबा में साइंसी नुक्ते नज़र और मुसाबकती इम्तिहानात का शौक पैदा करने के लिए इंतजामिया ने उठाया इक़दाम। सोलार सिस्टम लगाने वाले सारिफीन को महावितरण का बड़ा झटका। 10 किलोवाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स पर अब देना होगा इजाफी ग्रिड चार्ज। बिजली के बिलों में इजाफे से सारिफीन में शदीद नाराज़गी। माहिरीन का दावा कि इस फैसले से शमसी तवानाई के फ़रोग़ को लगेगा बड़ा झटका। और शेंद्रा MIDC की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयानक आग। मकामी शहरियान की बहादुरी से बचाई गई 20 मजदूरों की जान। फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने से पूरी कंपनी जलकर खाक। करोड़ों के माली नुकसान का अंदेशा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।